अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबारक जावेद। आज चलेंगे स्पेन। मुबारक अहमद राजपूत साहब हमारे साथ होंगे। एक प्रोग्राम इनके साथ पहले भी किया, लोगों ने पसंद किया। और मैंने बताया था, वैसे तो ये नॉर्वे रहते हैं, आज का स्पेन में है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का फजल है। और मैंने कहा कि कैसा मौसम है स्पेन का आज? स्पेन का अच्छा मौसम, बहुत अच्छा मौसम है। सूरज निकला हुआ है, बड़े अच्छी आपको यहाँ। सर्दी जी वगैरह नहीं है? जी। सर, सर्दी नहीं, सर्दी तो यहाँ नहीं पड़ती। अच्छा, अच्छी। बराए नाम सुबह के वक्त या शाम के वक्त हल्की सी सर्दी होती है, वैसे मोटे मोटे कपड़े नहीं पहनने पड़ते। चलो, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, आज क्या है हमारे नाजरीन के लिए? वो मेरे मेरा फूफी साहब जिसका मैंने जिक्र किया था ना, जमाल जी, अहमद शहीद, बिल्कुल। उसको जब 8 आदमी ने चाकू मारे तो वो गिर गया, अच्छा। तो उसकी आंतें बाहर आ गई। ओहो। उसने फिर अपने हाथों से बड़ी हिम्मत करके जी। पेट में डाली और उस उठा और उसे पानी मांगा। अच्छा। तो वो मारने वालों से एक ने कहा, "यार सिखा, तुम आज जिंदा है?" ओहो। फिर उसने उसकी शह रखा और फिर उसे बस कहीं फेंका। कितनी उम्र थी उनकी उस वक्त, जरा बता दें नाजरीन को। 17 साल। 17 साल। EI कॉलेज का स्टूडेंट था जी। और फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। अच्छा, एक वैसे यहाँ सवाल है मुबारक साहब कि जी ये जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो इन लोगों का दिल या दिमाग या कोई इनको खौफे खुदा उस वक्त नहीं आता कि एक इंसान पर इतना बड़ा आप जुल्म कर रहे हैं? ये आता तो वो ये करते ना। वो मारने वाले भी हमारे मोहल्ले के वो लोग थे जिनको मेरे दादा ने रहने के लिए मुफ्त मकान किए हुए अच्छा। थे। वो लोग थे जिन्होंने हम्म, बहुत। ये तो जुल्म हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाकया है असल में। मैं। मेरी जी। मेरी पुप्पी का ही बाहर बेटा था उस वक्त। अच्छा, तो घर में इतला मिली जब आप भी वहां ही थे या आप कहाँ थे उस वक्त? नहीं, मैं तो कराची में था। अच्छा। घर में तो उनके वाले वगैरह उनका घर को लूट लिया उन्होंने, अच्छा। तो उसे मार दिया। और हम्म। उनकी जो कारखाना था, ये रावी रोड के करीब ही, तो उसको भी आग लगा के लूट लिया, घर सारा लूट लिया था उन्होंने। अच्छा। हाँ। बहरहाल बहुत जुल्म है ये, तकलीफ दे बातें। अच्छा, आज भी ये देखे कि कोई तब्दीली नहीं आ रही, दिन ब दिन नफरत बढ़ती जा रही है मजहबी, और मजहब कोई अमल नहीं नजर आ रहा। नहीं, बिल्कुल बहुत बेरार अभी है वहां पर, तो अल्लाह ही मालिक है, खुदा ही बेहतर जानता है क्या करेंगे ये। वैसे अनासर वहां बैठे हुए हैं जिनका काम सिर्फ यही है। अच्छा, एक चीज बताइए, माशाल्लाह काफी सीनियर है आप मेरे से। आपका क्या ख्याल है कि ये मुसलमानों के पास इतने ममालिक थे, आपके इल्म में ये स्पेन जहां आप बैठे हो ये भी इस्लामी मुल्क था ना? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या वजह हुई कि इनसे ये मुल्क जाते रहे आहिस्ता 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 आहिस्ता, और अब? वो जाहिर है इनकी अपनी हालत खराब हो चुकी थी, मुसलमानों की करैक्टर उनका खत्म हो चुका था और मायदीन छाए हुए थे यहाँ स्पेन में भी। जी, और मायदीन की वजह से ये सारा कुछ हुआ था। बिल्कुल। बहरहाल ये तो एक तारीखी बातें हैं। लेकिन और आज भी आपको स्पेन में एक झलक नजर आती है जिस तरह मुसलमानों की ना? हाँ, वो ये जो इलाके हैं, मतलब खासतौर पे अंदालूसिया जिसे कहते हैं, जी। उंदलस जिसे कहते हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा नजर आता है आजकल। तो काफी नरमी है, कुछ अरबी जुबान में भी बोर्ड लिखे होते हैं बाज दफा। जी। और मराकश के लोग काफी यहाँ पर आबाद हैं इस वक्त, जी। कारोबार करते हैं। जी। लेकिन वो पुरानी जो दखल है, पुरानी जो बातें हैं, वो तो दिलों में बैठी होती है। बहरहाल वो जहाँ हमारी मस्जिद है कुर्तवा के करीब हैदराबाद में, जी। वहाँ के गाँव वाले जो है वो, उनमें वो लोग भी करते रह रहे हैं, और
جنہوں نے مارا وہ بھی اور جن کو مارا گیا وہ بھی، وہ خاندان وہیں پہ رہ رہے ہیں اسی طرح۔ جی لیکن اب یہ ہے کہ جب جی مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی جی تو اس وقت سارا گاؤں آیا ہوا تھا اچھا ہاں مسجد دیکھنے کے لیے۔ ٹھیک تو خلیفہ ثالث سے اس وقت انہوں نے جب سنگ بنیاد رکھا تو ان لڑکیوں نے بہت ہی انہوں نے خوشی کا مظاہرہ کیا اور تھوڑا بہت ایسے ناچ بھی کیا۔ تو حضور نے کہا جی ان کو پیسے دیں، پھر وہ جن جن کے پاس اتنے پیسے سارے انہوں نے ان لوگوں کو دے دیے۔ اچھا جی ہاں آپ گئے تھے وہاں پہ؟ ہاں جی میں مطلب سنگ بنیاد کے وقت بھی وہاں تھا اور اوپننگ کے وقت بھی وہیں تھا۔ ٹھیک جب خلیفہ رابع نے اس کی اوپننگ کی ہے نا مسجد جی کی، اس وقت بھی میں وہیں تھا۔ میں وہ کور کرتا رہتا تھا، فوٹوگرافی کرتا تھا، میرا بھائی جو تو وہ فلم بناتا تھا، بہرحال ویڈیو بناتے تھے۔ اچھا ویڈیو۔ مبارک صاحب یہ تو بڑی زبردست باتیں آپ بتا رہے ہیں، آپ نے زندگی کا زیادہ عرصہ جو ہے یورپ میں گزارا ہے نا؟ ہاں جی تو اس کے بعد میں پاکستان جاتے رہتے ہیں؟ ہاں جی 50 سال سے اوپر ہی ہو گئے۔ پاکستان جاتے رہتے ہیں؟ پاکستان ایک دو دفعہ گیا ہوں میں اچھا تھوڑے عرصے کے لیے بس۔ 50 سال میں؟ ہاں جی ہاں تو یاد نہیں آتا پاکستان کے پرانی یادیں؟ وہ تو ظاہر ہے پر بہت یادیں ہیں وہاں پر ہماری، جی بہت یاد کیا تھا، لیکن کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں انسان کبھی جاتا ہے تو وہاں کا جو ماحول یا جو رویے وہ کچھ اچھے نہیں لگتے تھے نا، تکلیف دہ ہے۔ تو اس لیے میں زیادہ نہیں گیا پھر۔ اچھا ایک ویسے ہی میرے ذہن میں سوال آیا کہ 50 سال آپ نے یورپ میں گزارے ہیں، تو کبھی آپ غور کیا کہ اگر یہ 50 سال اسلامی ملک میں ہوتے تو وہاں زیادہ مسائل ہوتے؟ یورپ میں تو اتنے مسائل نہیں ہیں زندگی کے، ہر بندہ آزادی سے آپ آزاد رہتا ہے۔ جی ہاں ہمارے جو نیلا گنبد میں محمد موسیٰ تھے وہ بھی میرے خالہ کے سسر تھے، ان کی بھی دکان پہ کوئی حملہ ہوا تھا؟ ہاں ان کو بھی انہوں نے آگ لگا دی تھی، گرفتار کر کے لے گئے تھے، حملہ بھی کیا تھا۔ جی بہرحال وہ خدا کے فضل سے بچ گئے، وہ جیل میں چلے گئے تھے تو جیل سے پھر واپس چھوٹ گئے تھے۔ جی تو یہ تو واقعات ہیں، تو اسی وجہ سے وہاں جاتے ہیں تو کچھ تکلیف سی ہوتی ہے، چیزیں یاد آتی ہیں انسان۔ جی مگر وہاں پہ گورنمنٹ بھی ناکام ہو گئی ہے مذہبی نفرت ختم کرنے میں نا؟ بس گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی کئی وجوہات ہوتی ہیں جو ناکام ہوتی ہیں، وہ تو ایک انٹرنیشنل پریشر ہوتے ہیں۔ جی بہرحال اگر اللہ تعالیٰ فضل کرے گا بہتر ہو جائے گا کسی دن انشاءاللہ۔ اچھا میں یہ بھی تھوڑا سا آپ سے پوچھوں، جب ہندوستان پاکستان بنا، جب آپ بھی ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے یا پاکستان میں رہتے تھے؟ نہیں ہم لوگ لاہور کے رہنے والے ہیں، لاہور ہی میں، ہم نے اصل میں بامبے میں تھے۔ اچھا بامبے سے میرے والد صاحب نے ہمیں 2 مہینے پہلے پاکستان بھیج دیا تھا لاہور۔ اچھا تو 2 مہینے کے بعد وہ بھی بڑی مشکل سے میرے ماموں نے ان کی کافی مدد کی، وہ وہاں ہوتے تھے تو انہوں نے پھر ان کو بڑی حفاظت سے واپس لاہور بھجوا دیا۔ اچھا اور خود وہ ایک موب میں پھنس گئے، اس موب نے ان کے اوپر کوشش کی قتل کرنے کی، تو وہ بڑے ذہین تھے، انہوں نے ایک تقریر شروع کر دی۔ اچھا اس تقریر کے نتیجے میں سارے لوگ نا ٹھنڈے ہو گئے اور ان کو خود حفاظت سے اپنے گھر چھوڑ کے گئے۔ تو یہ ایسے واقعات ہیں انسانوں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ جی اچھا تو یہ تو آپ نے بتایا سب کچھ ہے، ایک زندگی کا جو 50 سال آپ نے یورپ میں گزارے، یہاں بھی آپ نے بتایا تھا کہ مخالفت کا
شروع میں سامنا کرنا پڑا آپ کو نا ناروے میں بھی. جی جی جی. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ یہاں لوگوں میں کچھ تبدیلی آ گئی مذہبی طور پہ؟ نہیں، ذہنی طور پہ ان کے ذہنوں میں سب وہی مواد ہے جو پاکستان میں سیکھتے ہیں وہ. جی. اور نفرتیں اسی طرح ہیں. جی. بہرحال میرا کیونکہ ایک حلقہ ایسا تھا کہ میں کیونکہ ٹیچر تھا وہاں پر. جی. بعض ہندیوں کو وہاں میں نے نوکری بھی دلوائی ٹیچنگ کی. جی. تو اس وجہ سے میرے ساتھ وہ زیادہ اتنا نہیں رہتا، لیکن دلی طور پر ان کی نفرتیں گئی نہیں. لیکن یہاں قوانین ہے اس کی وجہ سے ڈرتے ہیں یہ. ہاں، اس سے بھی ڈرتے ہیں. دیکھیں نا، جب میں نے ناروے میں جی ریڈیو اسلام کی بنیاد ڈالی حکومت جماعت کے کہنے پر. جی. اس وقت کمال یوسف صاحب وہاں مبلغ تھے. جی. جب اس کا نام میں نے رکھا ریڈیو اسلام احمدیہ، ریڈیو اسلام رکھا. وہ سارے مخالف وہ چلے گئے ادھر جسٹس ڈپارٹمنٹ کے، یہ تو غیر مسلم ہے تو اس میں ہمارا نام رکھا ہوا ہے ریڈیو اسلام. ریڈیو اسلام رکھا ہوا ہے تو یہ تو پاکستان میں تو یہ کافر ہے. اچھا. مگر وہ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے مجھے بلایا، کہا کہ اس طرح کا معاملہ اٹھ رہا ہے جی، تم کو اس میں تبدیلی کر سکتے ہو نام میں. اچھا. میں نے حضور اس وقت تھے لندن میں خلیفہ رابع، تو ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ریڈیو اسلام کے ساتھ ریڈیو اسلام احمدیہ کر دیں بس. اچھا. تو وہ ہم نے وہی کیا. جی. تو پھر وہ کچھ ٹھنڈے ہو گئے کہ ریڈیو اسلام احمدیہ آپ کیا لاتا ہے، صرف اسلام ہے وہ. تو وہ اس کے بعد پھر ٹی وی اسلام احمدیہ رکھا گیا. تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے موقع ملا، کیونکہ میں ممبر تھا جرنلسٹ کلب کا. ٹھیک. تو مجھے آسانی ہوتی تھی پریس میں ادھر ادھر، تو اس وجہ سے پھر ہمیں یہ اجازت مل گئی. تو ہم نے دونوں چیزیں چلائیں، ریڈیو بھی اور ٹی وی اسلام احمدیہ. ماشاء اللہ، زبردست. صاحب اس وقت ہوتے تھے وہاں پر کمال یوسف سید کمال یوسف صاحب. چلیں، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، کوئی ناظرین کو پیغام دینا چاہیں؟ اچھا جی، ختم ہو رہا ہے تو اچھا، بس میری طرف سے یہی ہے کہ انسان کو اپنا کریکٹر ہی اچھا ایسا رکھنا چاہیے کہ کسی کو ہمت نہ پڑے انگلی اٹھانے. بہت خوب، زبردست. اور میں نے یہی رکھا تھا وہاں پر. میرے غیر احمدی ہو کوئی بھی ہو کتنا مخالف ہو، تو اس وجہ سے میرے کریکٹر کی وجہ سے وہ کبھی جرأت نہیں کرتے تھے کوئی غلط بات کرنے کی. زبردست، بہت شکریہ، آپ نے 9 بزنس ٹی وی کو ٹائم دیا. ناظرین، مبارک احمد راجپوت صاحب اسپین سے تھے، زبردست باتیں کی انہوں نے. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اچھا جی، بات سنیں. جی. ہاں جی، بات سنیں. وہ میں نے اصل میں ایک بیان کرنا تھا، میرے نانا کس طرح احمدی ہوئے. چلیں، ایسا ہے پھر کہ وہ اگلے پارٹ میں کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ناظرین، ملتے ہیں اگلے پارٹ میں. ہاں جی، ابھی یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، پارٹ 2 میں آپ باقی بات چیت سنیں گے. جڑے رہے 9 بزنس ٹی وی کے ساتھ، سبسکرائب بھی کر لیں. ملتے ہیں.